اب اگر جو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے وہاں سے جس طریقے سے مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے شیشے توڑے رجسٹری آفس کے، وہاں کے سٹاف کو ڈنڈے مارے، ان کی کمپیوٹر اور اکوپمنٹ کو توڑا، میرے لوگوں کو جو گارڈز تھے ان کو مارا، وکیلوں کو مارا، مجھے سر پہ ڈنڈا لگا، اور پھر جس طرح ایک دہشت گرد اور مجرم کی طرح وہ جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، ساری دنیا نے وہ پھر دیکھا جس طرح مجھے انہوں نے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے، اور پھر دنیا میں خبر کیا گئی کہ جی کرپشن کے اوپر عمران خان کو پکڑا۔ وہ آدمی جو اس ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے خیراتی پروجیکٹس کے لیے، جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جس پہ اعتماد کرتی ہے اپنے پیسے سے، اس سے بڑا تو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ جب لوگ اپنے پیسے سے کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا پیسہ وہ امانت دار ہے، جس کو سپریم کورٹ نے پہلے صادق اور امین بھی کہا ہے، جس نے سارے پاکستان کے ایوارڈز جیتے ہوئے ہیں، جو 50 سال سے ساری دنیا کے اندر پاکستانی کو دنیا جانتی ہے، اور جس نے اپنی طرف سے کرکٹ کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا انٹیریئر منسٹری ذمہ داری اٹھائے گی اس کی؟ کوئی اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا؟ اور کیا نیب چیئرمین اس کی ذمہ داری لے گا جو ہوا ہے میرے ساتھ؟ اور میں اب اس سے آگے چلتا ہوں، جب مجھے یہ جس طرح اٹھایا گیا اور اب ثابت ہو گیا کہ یہ اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف تھا، تو کیا ہماری پارٹی کو یہ حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اب تو اگر ثابت ہو گیا نا کہ یہ قانون توڑ کے مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا اور جس طرح مجھے ذلیل کیا گیا، تو کیا ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جب اس طرح اسے کیا جائے، تو کیا اس کی پارٹی کو حق نہیں تھا پرامن احتجاج کرنے کا؟ اور یہ میں پھر واضح کر دوں، آئین ہمیں کہیں جگہ پہ روکتا نہیں ہے پرامن احتجاج سے، کہ جی کنٹونمنٹ میں احتجاج ہو یا جہاں بھی ہو، ہم کہیں بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہمیں توڑ پھوڑ کا حق نہیں دیتا، ہمیں جلانے کا حق نہیں دیتا، اور وہ سارے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ میں جب مجھے بتایا چیف جسٹس صاحب نے، میں نے اس کی مذمت کی، اور انہوں نے وہ لکھا اپنے آرڈر کے اندر، اور میں نے کہا کہ 27 سال میں آج تک میں نے کبھی اپنی جماعت کو یہ نہیں کہا کہ کسی قسم کی انتشار کے اندر شامل ہو۔ میری سٹیٹمنٹس ہیں، جب ہمارے سے ظلم بھی ہوا 25 مئی کو، جب ہمارے اوپر جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ ہمیں بغیر کراؤڈ ہے ان کا ڈنڈے مار کے ٹھیک کرو، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر جو ہمارے نکلے ہوئے تھے پرامن احتجاج کے لیے، ان کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا، میں نے اگلے دن اسی دن رات کو ہوا، صبح کو میں نے اپنا دھرنا کینسل کر دیا، اور میری اس تقریر سن لیں، میں نے ادھر کہا کہ میں انتشار نہیں چاہتا۔ 26 نومبر کو 4 لاکھ لوگ جمع ہوئے پنڈی کے اندر، اور وہ سارے تھا کہ ہم نے پرامن ایک مارچ کرنی ہے وہاں سے اسلام آباد، وہاں جنہوں نے 30,000 پولیس جمع کر لی۔ تو مجھے پھر پتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہی جو 25 مئی میں انہوں نے اس باری پھر وہی کرنا ہے، اور مجھے خوف تھا کہ اتنی زیادہ پبلک ہے اور وہاں خون خرابہ ہوگا۔ میں نے کینسل کر دیا، میں نے اسلام آباد کی مارچ 26 نومبر کو کینسل کی، اور اس کے بعد یہاں 8 مارچ کو جب ہم پرامن ہماری الیکشن کی ریلی نکلنے شروع ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر جب حملہ کیا، پھر وہ میں نے ریلی کینسل کی، میری تقریر ہے۔ تو میں نے تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے 27 سالوں سے، تو وہ سامنے آ گیا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے کہ مجھے تو جب پہلی دفعہ پتہ چلا میں نے تب کہا، مذمت کی